اب دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے یعنی 12 ربیع الاول، لوگ کہتے ہیں جی اس تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن جو حضور کی وفات کی تاریخ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ جملہ کہنے کی بھی جسارت کی جاتی ہے کہ لوگ دیکھو میلاد کی تاریخ میں تو اختلاف ہے لیکن وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، وہ تو 12 ربیع الاول ہے۔ تو سارے جو لوگ 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناتے ہیں وہ ولادت مصطفیٰ کی نہیں، وفات مصطفیٰ کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ جملہ کہنے کی جسارت اپنے ایمان والے بھائیوں کے تعلق سے لوگ کہنے کی ہمت کرتے ہیں۔ اب اور اتحاد امت کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ تو بہرحال اس کی جو غلط فہمی ہے اور یہ جو مغالطہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور غلط فہمی کا لوگ شکار بھی ہو جاتے ہیں، جی صحیح بات ہے، تاریخ وفات تو طے ہے لیکن تاریخ ولادت طے نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور اس کی وضاحت میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ دیکھیں اختلاف ہر چیز میں رہا ہے۔ مورخین کو جب تاریخ کی بات آتی ہے، اتنی پرانی جو تاریخیں ہیں یقینی طور پر اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جمہور کا جس تاریخ پر اتفاق ہو، جمہور کا جس بات پر اتفاق ہو، پھر آخر میں اس بات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ دستور رہا ہے، اور احادیث کی دنیا میں، علم حدیث کی دنیا میں، سیرت کی دنیا میں، اور اگر آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں یہی منہج ہے جسے اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن جمہور کا اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ سمجھیں آپ؟ دیکھیں اب سب سے پہلے امام محمد بن اسحاق جو المتوفہ 151 ہجری ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اور اس کے آگے جائیں، امام ابن ہشام، جنہیں علامہ ابن ہشام السیرۃ النبویہ جو بڑی مشہور کتاب ہے سیرت کی، آپ المتوفہ 213 ہجری خود فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب اس سے اور نیچے آئے، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک میں بیان فرماتے المتوفہ 310 ہجری، آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب اتنے پہ بات ختم نہیں، اب سنتے جائیے۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی جو المتوفہ 429 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ امام حافظ ابو الفتح الاندلسی المتوفہ 734 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب دیکھیے علامہ ابن خلدون جو بڑے نقاد مورخ بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں، غیر مقلد حضرات کے نزدیک بڑے معتبر ہیں، المتوفہ 808 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ اپنی تاریخ ابن خلدون اور سیرت ابن خلدون میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو المتوفہ 1052 ہجری ہے، جو اپنی کتاب مدارج النبوہ میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہند کی سرزمین پر علم حدیث کی جو خوشبو بکھیری ہے اور جنہوں نے بڑا کام کیا علم حدیث میں اور علم حدیث کو فروغ دیا ہے، وہ عبد الحق محدث دہلوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو ہے مدارج النبوہ میں کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب دیکھیں غیر مقلد حضرات کے نزدیک نواب محمد صدیق حسن خان بھوپالی، یہ ان کی کتاب الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ، اس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ جمہور کا اور ابن جوزی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ حضور کی میلاد، حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے محدثین کا اس پر اتفاق ہے، تو جمہور کا جس پر اتفاق ہے تو اسے قبول کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ 12 ربیع الاول پر محدثین کا، مورخین کا، علماء کا، جمہور کا اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب یہ جو دوسری غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے نا 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور اس دن وفات کا دن ہے، نا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اس پر اتفاق ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، اس پر بھی اختلاف ہے۔ اب دیکھیں ولادت کے تاریخ پر اختلاف ہے تو اس پر بڑا شد و مت کے ساتھ کہا جاتا ہے، حالانکہ جمہور کا اتفاق ہوا ہے۔
لیکن کہا جاتا ہے جی وفات رسول کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وفات رسول کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ آپ سنیے، اب علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کچھ 4 اقوال ذکر کرتے ہیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یعقوب بن سفیان نے یحییٰ بن بکیر سے، انہوں نے لیث سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب یہ علامہ ابن کثیر کو البدایہ والنہایہ کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، 1 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی، یہ بھی قول ملتا ہے۔ اب دوسری روایت ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لاتے ہیں کہ فضل بن دکین فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 ربیع الاول کو ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو 1 ربیع الاول پر روایتیں آ گئی۔ اب دیکھیں امام بیہقی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے بھی امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا کہ حضور کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب دیکھیں امام واقدی کی بھی ایک روایت لاتے ہیں سعد بن زہری سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی وفات ربیع الاول میں 2 تاریخ کو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 1 ربیع الاول کی بھی روایتیں آ گئی، 2 ربیع الاول کی روایتیں آ گئی۔ اب تیسری روایت 10 ربیع الاول کی ملتی ہے کہ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ پیر کے دن ہوئی ہے اور 10 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اچھا، چوتھا قول ملتا ہے حضور کی وفات کے بارے میں امام محمد بن اسحاق کے بارے میں۔ یہ وہی محمد بن اسحاق ہیں کہ جو 12 ربیع الاول کی ولادت پر روایت کرتے ہیں اور لوگ ان کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ اب وہ وفات کی روایت کرتے ہیں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، بڑی مضبوط روایت ہے۔ دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں، 1 تاریخ کو لے کر ہے، 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، چاروں روایتیں موجود ہیں۔ حالانکہ 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول پر روایتیں زیادہ ہیں، لیکن لوگوں کو 12 ربیع الاول ہی اٹھانی ہے تاکہ لوگوں میں فتنہ کیسے پھیلائیں گے، لوگوں کے ذہنوں کو معاف کیسے کریں گے، ہے نا، غلط فہمیاں، شکوک و شبہات کیسے پیدا ہوں گے، اللہ ہدایت دے۔ اب دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے، روایتیں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ اب ایک میں آپ کو بتاؤں، امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن حجر اسقلانی نے اس کی تائید کی ہے۔ دیکھیں ابن حجر نے تائید کی ہے اس کی، امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے اچھے انداز سے آپ نے اسے بیان کیا ہے۔ تھوڑا سا تاریخ میں جائیں، تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں کچھ ایک چیزیں ہیں جس پر سب کا اتفاق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، بالکل صحیح۔ حضور کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اس میں اختلاف نہیں، اس پر اتفاق ہے، تو پکڑ لیں ربیع الاول پر اتفاق، ٹھیک ہے۔ اچھا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے حضور کی طبیعت جو ناساز ہوئی ہفتے کے روز، سنیچر کے روز بڑی ناساز ہوئی اور پیر کے دن حضور وفات پا گئے، اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے۔ تو یہ 2 باتوں پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، ربیع الاول، ٹھیک ہے، مہینہ ربیع الاول ہے اور دن پیر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیر کا دن صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی پیر کے دن ہوئی، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں واضح الفاظ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی ہے، 12 ربیع الاول اگر تاریخ پکڑی جاتی ہے تو 12 ربیع الاول کی تاریخ پیر کے دن آنا ضروری ہے۔ اب یہ علم حساب سے ہم سمجھیں، لاجیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے میں نے حوالے آپ کے سامنے پڑھ دیے، 1 تاریخ، 2 تاریخ، 10 تاریخ اور 12 تاریخ بھی ہے۔ تو آپ کہیں گے جی وہ بھی معتبر راجح قول ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ایک واضح، میں خود ایک پیمانہ دے دیتا ہوں کہ آپ خود اس کا حساب کر لیں، بیٹھیں اور ہم اس کا JPG بھی جو ہے اپلوڈ کریں گے آپ کے سامنے، تو آپ خود اس بات پر غور کریں کہ دیکھیں پیر کا دن 12 ربیع الاول آنا چاہیے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حج فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جو 9 تاریخ جو حج کا دن ہے، 9 تاریخ یوم عرفہ، اس دن جمعہ کا دن آتا ہے، گنتے چلے جائیں کہ جمعہ کا دن ہے اور 9 ذو الحجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہفتے کا روز ہے 10 ذی الحجہ ہے، اس طرح اگر آپ گنتے جائیں گے تو پھر دیکھیں 3 مہینے بنتے ہیں، محرم، صفر اور
ربیع الاول کا مہینہ. اب دیکھیے 3 مہینے یا تو 29 29 29 پکڑ لیں, پاسبلٹی ہے, یا تو یہ تینوں مہینے 29 29 29 کے ہوں گے, یا تو پھر یہ تینوں مہینے 30 30 30 کے ہوں گے, یا تو پھر وائس ورسا, یعنی دیکھیں 29 29 اور 30, یا پھر 30 30 اور 29, یہ 4 ہی چیزیں ہو سکتی ہے, 5ویں نہیں ہو سکتی. تینوں مہینے 30 کے ہوں گے, یا تینوں مہینے 29 کے ہوں گے, یا تینوں مہینوں میں سے 2 29 1 30, یا 2 30 اور 1 29. آپ گنتے چلے جائیں اور آپ گننے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ 30 30 30 پکڑ لیں, 29 29 29 پکڑ لیں, یا 29 29 30, یا 30 30 29 پکڑ لیں. کسی بھی صورت میں 9 ذو الحجہ جو جمعہ کا دن ہے, حجۃ الوداع کا, جو صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے, کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, یہاں سے گنتے ہوئے جاتے ہیں تو پیر کا دن آپ نے نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ ربیع الاول میں پیر کے دن حضور کی وفات صحیح بخاری مسلم سے ثابت ہے. تو یہ دن جب ہم گنتے ہوئے جاتے ہیں تو چاروں پاسبلٹیز میں سے کسی ایک کو بھی لے لیجئے, پیر کے دن کسی بھی اعتبار سے 12 ربیع الاول بنتا ہی نہیں ہے, بنتا ہی نہیں ہے. کہیں ہمیں مورخین کی کتابوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھائیں آپ سامنے دیکھیں اور نقشہ بنائیں, اور نقشہ بنا کر دیکھیں کہ بھئی 9 ذو الحجہ جمعہ کا دن, ٹھیک ہے, 3 مہینے کے بعد ہی وفات ہوئی ہے, تو پھر وہاں سے تاریخ گنتے ہوئے جائیں, 3 مہینے بیچ میں پڑتے ہیں, ہے نا, 3 مہینے بیچ میں پڑتے ہیں, تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. تو یہ چاروں پاسبلٹیز کو آپ لے لیں اور تاریخ شمار کر لیں. پیر کے دن صحیح بخاری مسلم سے ثابت ہے, پیر کے دن وفات ہوئی ہے, تو 12 ربیع الاول پیر کو آنا چاہیے. لیکن کسی بھی گنتی کے اعتبار سے 12 ربیع الاول پیر کو آتا ہی نہیں ہے. اس اعتبار سے پیر کو ترجیح دی جائے گی کہ پیر کے دن وفات ہوئی ہے, بخاری مسلم سے ثابت ہے, اور 12 ربیع الاول پیر کو آتی نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے. یہ واضح حساب ہے ہمارے سامنے. اب تاریخ کی کتابیں راجح مرجوح قول ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے, اسے تو انکار بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں بغیر تحقیق کے بولنا یہ میں سمجھتا مناسب بات نہیں ہے. وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو نہیں ہے, یہ بالکل میں نے واضح آپ کے سامنے بتا دیا. ہاں, جمہور کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت باسعادت میلاد کا دن ہے, اور اسی دن عالم اسلام اسی لیے بڑے جوش و خروش کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں.